کہتے ہیں کہ 1957 کی ایک صبح جب ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے گھر کی چھت پر سے اڑتے ہوئے ایک پرندے کو مار گرایا تو ان کے ساتھ ان کی 4 سالہ بیٹی بے نظیر کھڑی تھی۔ بے نظیر نے جب مرے ہوئے پرندے کو دیکھا تو زار و قطار رونے لگی۔ 1978 کو جب ذوالفقار علی بھٹو جیل کی کوٹھڑی میں بند تھے تو بے نظیر بھٹو کی 25ویں سالگرہ کے موقع پر اپنے ایک خط میں کچھ اس طرح کے الفاظ لکھے: یہ کیسے ممکن ہوا کہ ایک کمزور بچی جو ایک پرندے کی موت برداشت نہ کر سکی آج جرات اور بہادری کا نمونہ بن چکی ہے، جو ظلم اور جبر کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے خط میں لکھا کہ میری عمر 50 سال ہو چکی ہے اور تم مجھ سے آدھی عمر کی ہو۔ جب تک تم میری عمر کو پہنچو، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بہت کچھ کرنا ہوگا۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ راستہ بہت مشکل اور کٹھن ہے، لیکن کیا ہم مشکلات سے گھبرا کر اپنی آنے والی نسلوں کے لیے انگریزی شاعر کا یہ نوحہ پیچھے چھوڑ کر جائیں جس میں وہ کہتا ہے کہ ابھی جب میں 50 برس کا ہوں اور دنیا اتنی مشکل ہے، اگر قدرت نے مجھے 50 برس اور زندہ رکھا تو اللہ جانے اس وقت تک میں کیا سے کیا ہو جاؤں۔ ایک پرندے کی موت پر رونے والی بے نظیر کون جانتا تھا کہ ظلم اور جبر سے نہ صرف لڑے گی بلکہ آگے چل کر 2 دفعہ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر اسلامی جمہوریہ پاکستان کی وزیر اعظم بن جائے گی۔ ذوالفقار علی بھٹو کی موت کے بعد بے نظیر بھٹو نے پارٹی کے اندر پارٹی سربراہ ہونے کی حیثیت سے ایک نئی روح ڈالی، پارٹی کو متحد اور منظم کیا۔ بے نظیر بھٹو نے اپنی کتاب دختر مشرق میں لکھا کہ یہ زندگی جو مجھے ملی ہے یہ میں نے اپنے لیے منتخب نہیں کی بلکہ اس نے مجھے اپنے لیے منتخب کیا ہے۔ 5 جولائی 1977 کو جب ضیاء الحق نے ملک میں مارشل لا لگا دیا اور ذوالفقار علی بھٹو کو جیل میں ڈال دیا اور پھر انہیں پھانسی دے دی گئی تو اس کے بعد 1979 سے لے کر 1984 تک بے نظیر بھٹو کو مختلف جیلوں میں قید و بند کی صورتیں برداشت کرنا پڑی اور پھر 1984 کو انہیں ملک سے باہر بھیج دیا گیا۔ بے نظیر بھٹو اگر چاہتی تو اپنے باپ کے مرنے کے بعد سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر سکتی تھی، لیکن اس کی رگوں میں ایک بہادر اور محب وطن باپ کا خون دوڑ رہا تھا جس نے اپنی جان دے دی لیکن ظلم کے آگے سر تسلیم ہم نہیں کیا۔ بے نظیر جانتی تھی کہ اس ملک کے غریب اور پسے ہوئے طبقے کو اوپر اٹھانا ہے اور ذوالفقار علی بھٹو کے ادھورے مشن کو پورا کرنا ہے۔ چنانچہ بے نظیر کے دشمنوں نے اسے راستے سے ہٹانے کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑی، کبھی کراچی کی جیل، کبھی سیحالہ جیل اور کبھی سکھر کی کال کوٹھڑی میں بند کر دیا جاتا۔ بے نظیر نے لکھا ہے کہ سکھر جیل کی ایک رات جب شدید سردی تھی تو ایک وارڈن نے اسے اپنے موزے اتار کر دیے، لیکن پھر اگلے ہی دن واپس لے لیے کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو اس کی نوکری چلی جائے گی۔ جیل میں بے نظیر کے حوصلے پست کرنے کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑی گئی، ہر ظلم برداشت کیا لیکن ظلم کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا۔ بے نظیر کے دونوں دور حکومت میں سازشیں کی گئی تاکہ بے نظیر کو اقتدار سے الگ رکھا جائے، لیکن سازشی عناصر بے نظیر کو عوام کے دلوں سے نہ نکال سکے۔ بے نظیر بھٹو جدھر جاتی عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ان کا استقبال کرنے آ جاتا۔ 17 اگست 1988 کو جب جنرل ضیاء الحق ایک حادثے میں مارے گئے تو ملک میں عام انتخابات ہوئے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو نمایاں کامیابی ملی اور بے نظیر بھٹو 34 سال کی عمر میں وزیر اعظم بن گئی۔ پھر 6 اگست 1990 کو صدر غلام اسحاق خان نے ان کی حکومت ختم کر کے اسمبلی توڑ دی۔ اس کے بعد اکتوبر 1993 میں عام انتخابات ہوئے جس میں بے نظیر بھٹو دوسری مرتبہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی وزیر اعظم بن گئی، لیکن پھر کچھ ہی عرصے کے بعد صدر فاروق احمد خان لغاری نے بے نظیر حکومت ختم کر کے اسمبلی توڑ دی۔ اس کے بعد بے نظیر بھٹو نے خود ساختہ جلا وطنی اختیار کر لی اور ملک سے باہر چلی گئی، لیکن جب 3 نومبر کو پرویز مشرف نے ایمرجنسی نافذ کی تو بے نظیر بھٹو دبئی سے واپس وطن پہنچ گئی۔ 18 اکتوبر 2007 کا دن پاکستان کی 20 کروڑ عوام کے لیے خوشیوں کا دن تھا جب بھٹو کی بیٹی طویل جلا وطنی کے بعد وطن واپس پہنچ رہی تھی۔ لوگ خوشی سے ناچ رہے تھے، عوام کا جمع غفیر سڑکوں پر موجود تھا۔
بینظیر جب کراچی ایئرپورٹ سے نکلی تو ہر طرف انسانوں کا سمندر نظر آ رہا تھا۔ قافلہ جب کارساز پہنچا تو بینظیر کے دشمنوں نے ان کی جان لینے کے لیے ایک ناکام کوشش کی، جس میں 130 سے زائد لوگ شہید کر دیے گئے اور سینکڑوں کی تعداد میں زخمی ہوئے، لیکن اللہ نے یہاں بھی بینظیر کو محفوظ رکھا۔ پھر آنے والے الیکشن کے سلسلے میں جب لیاقت باغ راولپنڈی میں بینظیر بھٹو ایک جلسہ عام سے خطاب کرنے گئی جہاں لوگوں کی بہت بڑی تعداد موجود تھی، اس جلسہ عام سے بینظیر نے تاریخی خطاب کیا۔ کیونکہ جو بھی محب وطن ہے وہ غلامی قبول نہیں کر سکتا، جو بھی محب وطن ہے وہ حرام راستہ اختیار کر کے اپنے وطن کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ جلسے کے اختتام پر جب بینظیر بھٹو واپس جانے لگی تو باہر روڈ پر بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے جو ہاتھ ہلا کر بینظیر کو خدا حافظ کہہ رہے تھے۔ بینظیر نے گاڑی کا سن روف اوپن کر کے اپنا سر باہر نکالا اور خدا حافظ کہنے لگی تو انسانیت کے دشمن وہاں پر بھی موجود تھے۔ انہوں نے بینظیر کے سر پر ایک فائر کیا اور وہ نیچے گر گئی۔ اس کے فوری بعد ایک زوردار دھماکہ ہوا جس میں بہت ساری انسانی جانیں ضائع ہوئیں۔ بینظیر بھٹو کو قریب ہی ایک ہسپتال میں لے جایا گیا جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دائی اجل کو لبیک کہہ گئی۔ یوں بھٹو کی بیٹی کو سرعام قتل کر دیا گیا۔ یہ پھول اپنی لطافت کی داد پا نہ سکا، یہ پھول اپنی لطافت کی داد پا نہ سکا، کھلا ضرور مگر کھل کر مسکرا نہ سکا۔